بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا 22واں لیکچر ہے، سب سے آخر۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے۔ جتنے بھی چیزیں ہم نے اب تک پڑھی، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب کو سمجھنا اور ان سب کو محفوظ رکھنا، اس میں سے جتنی باتیں پریکٹس سے تعلق رکھتی ہیں، عمل سے تعلق رکھتی ہیں، ان سب کی پریکٹس اور عمل ہمارے لیے اللہ تعالیٰ آسان کر دے، اور علم کی نشر، علم کی اشاعت کا بڑا منصب اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کر دے، اور اس منصب کا حق ادا کرنے بھی اللہ کا فضل چاہیے ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں اس کا حق ادا کرنے کی بھی توفیق دے دے۔ اللہم انی اسألک فہم النبیین، اے اللہ میں آپ سے نبیوں کا فہم مانگتا ہوں، وحفظ المرسلین والملائکۃ المقربین، مقرب ملائکہ اور رسولوں کا جو حافظہ تھا ویسا والا حافظہ میں بھی آپ سے مانگتا ہوں۔ اللہم اجعل السنتنا، اے اللہ ہماری زبانوں کو بنا دے عامرۃ آباد بذکرک، اپنی یاد سے، اپنے ذکر سے، وقلوبنا، اور ہمارے دلوں کو آباد کر دے بخشیتک، اپنی خشیت سے، واسرارنا، اور ہماری تنہائیوں کو آباد کر دے بطاعتک، اپنی فرما برداری سے، انک علی کل شیء قدیر، ہر چیز پہ قادر ہے اللہ تعالیٰ، یقیناً آپ ہر چیز پر قادر ہیں۔ کتنا عظیم جملہ ہے یہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ چاہتا ہوں میں اللہ کی مردود شیطان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروعات، آغاز، جو بے تحاشا رحم کرنے والا ہے، بے انتہا مہربان ہے۔ سورۃ الناس، قرآن کی سب سے آخری سورت ترتیب کے اعتبار سے۔ قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں رب کی، الناس لوگ، کہو کہ میں پناہ مانگتا ہوں سب لوگوں کے پروردگار کی، سب لوگوں کے پروردگار کی۔ ناس ہم نے پچھلی دفعہ بھی پڑھا تھا۔ ملک الناس، ملک بادشاہ، الناس دوبارہ سے وہی آیا۔ دیکھو یہ ہے ملک الناسی، ملک مضاف، الناس مضاف الیہ، رب الناسی، رب مضاف، الناس مضاف الیہ، لوگوں کا رب، لوگوں کا بادشاہ۔ لیکن چونکہ یہاں پر آپ دیکھیں یہ حرف جر ہے، اسی لیے مضاف کو اس نے مجرور بنا دیا، اور مضاف الیہ تو ویسے ہی مجرور ہوتا ہے۔ مزید صفت آ رہی ہے تو صفت کیسی ہوتی ہے؟ جیسے موصوف ہوتا ہے نا، اسی لیے یہ بھی مجرور ہے۔ ملک الناس، سب لوگوں کے بادشاہ کی۔ دیکھو ملک اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، ملک کا مطلب ہوتا ہے بادشاہ، فرما روا، حاکم، شہنشاہ۔
اس کی جمع آتی ہے ملوک. ملک پڑھیں گے لام کے فتحے کے ساتھ تو اس کا معنی ہوتا ہے فرشتہ. ملک پڑھیں گے تو اس کا معنی ہوتا ہے بادشاہ. ذہن میں رکھیں. تیسری آیت الہ الناس، لوگوں کے معبود کی. پھر وہی ہے، الہ الناس تھا لیکن رب کی صفات ہیں یہ ساری. بلکہ با حرف جر کا عمل یہاں پر بھی ہو رہا ہے. سب لوگوں کے معبود کی. ناس تو پہلے سے آ رہا ہے. الہ دیکھتے ہیں، الہ کیا ہے؟ یہ الہ فعال ایک وزن ہے، اس کے وزن پر یہ اسم مفعول ہے. اسم مفعول کا مطلب کام کرنے والا نہیں ہوتا، اس کے ساتھ کام کیا جاتا ہے، اس پر کام کیا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں اسم مفعول. جیسے لکھنے والے آپ ہوتے ہو لیکن جو چیز لکھ رہے ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ مکتوب. مفعول کے وزن پر جو چیز لکھی جا رہی ہے، جس پر کام ہو رہا ہے لکھنے کا. تو الہ کا معنی پوجنے والا نہیں ہوتا، عبادت کرنے والا نہیں ہوتا، بلکہ یہ اسم مفعول ہے. وہ جس کی عبادت کی جائے، وہ جس کو پوجا جائے، وہ جس کی پرستش کی جائے. ہر قوم کے نزدیک الہ کسے کہتے ہیں؟ ہر قوم کے نزدیک جس کی بندگی کی جاتی ہے، جس کی پوجا عبادت کی جاتی ہے، اسے الہ کہتے ہیں عربی میں. چاہے وہ معبود برحق یعنی اللہ ہو، چاہے وہ معبود باطل کوئی بھی ہو. ٹھیک ہے، سب کو الہ کہا جائے گا. مطلب نام ہوتا ہے نا کسی چیز کا، یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اسے الہ مان رہے ہیں. لوگوں کے مطابق الہ، لوگوں کے مطابق معبود، ان کا خدا. ایک نقطہ یاد آ گیا مجھے یہاں پر. ہمارا ایک سیشن تھا، اس کے اندر مجھے کسی نے سوال پوچھا تھا، اہل السنہ والجماعہ ہے یا اہل السنہ و جماعت ہے؟ اس وقت موقع نہیں تھا یا بات کسی اور رخ اختیار کر گئی تھی، وقت کم تھا، آخر میں ان کا سوال تھا تو وہ رہ گیا. یہاں پر مجھے یاد آ گیا تو میں یہیں پر بتا دیتا ہوں. دیکھو یہ ہے الہ، اس پر الف لام نہیں لگائیں گے تو دنیا جہاں کا جو بھی معبود حق اور معبود باطل ہوگا وہ سب کے سب اس میں مراد ہو جائیں گے. کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی. لیکن الف لام ایڈ کر دیں گے اللہ تو اس کا مطلب یہ سارے باطل خدا نہیں ہوں گے دنیا کے اپنے بنائے ہوئے تراشے ہوئے. کون ہوگا؟ صرف ایک معبود برحق، ذات قدیم، رب الناس، ملک الناس، الہ الناس، رب العالمین، سب کچھ، مجیب دعوت المضطرین، ہر چیز. بس وہ ایک ہی ذات ہوگی اللہ. الف لام کا اتنا بڑا فائدہ ہوتا ہے. اسی طرح اہل السنہ والجماع، والجماع والجماع، الف لام ایڈ کریں گے تو اس سے خاص جماعت مراد ہوتی ہے جو صحابہ کی جماعت ہے. اور وجماعت کہیں گے تو کوئی بھی جماعت ہو سکتی ہے، کوئی بھی. اسی لیے وجماعت نہیں، اہل السنہ والجماع کہنا چاہیے. الف لام کا مطلب سمجھ میں آ گیا کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے کبھی کبھی؟ جی سر. جی سر. من شر الوسواس الخناس، من سے، شر شر برائی، الوسواس وسوسہ ڈالنے والا، الخناس چھپ کر حملہ کرنے والا، اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو پیچھے کو چھپ جاتا ہے. الوسواس کسے کہتے ہیں؟ مصدر ہے یہ.
کسی بری چیز کا دل میں پیدا کرنا وسوسہ کہلاتا ہے. وسوسہ یوسوسو، وسوستن و وسواسن دونوں بھی مصدر ہیں. خناس کسے کہتے ہیں؟ پیچھے ہٹنے والے کو کہتے ہیں، چھپ جانے والے کو کہتے ہیں. کیا کرتا ہے وہ؟ الذی، وہ جو، یوسوسو، وسوسہ ڈالتا ہے، فی صدور الناس، لوگوں کے سینوں میں. صدور دل، سینہ، الناس لوگ. دیکھو صدور الناس ہی تھا لیکن فی آنے کی وجہ سے فی صدور الناس، لوگوں کے سینوں میں. مضاف الیہ، مضاف، مرکب اضافی، کتنا کام آئے گا نا اگر اچھے سے سیکھ لیا تو. مثالیں ہی مثالیں آپ کو قرآن میں بھری پڑے ملیں گی. جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے. یہاں پر بھی آیا ہے وسوسہ ڈالنا، بہکانا. فعللۃ، صدور اس واحد ہے اس کا صدر. صدر اسے کہتے ہیں، سینے کو کہتے ہیں. سینے کو کیا کہیں گے عربی میں؟ صدر. اب سینے کو صدر کیوں کہتے ہیں؟ کبھی کبھی ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ لفظ کیوں رکھا گیا، وجہ تسمیہ جسے کہتے ہیں. ہر چیز کے اگلے حصے کو اصل میں عربی زبان میں صدر کہتے ہیں. اسی لیے جو ہیڈ ہوتا ہے، رئیس ہوتا ہے، حاکم ہوتا ہے، وہ سب کی نمائندگی کرتا ہے، سب کے آگے ہوتا ہے نا، اسی لیے اس کو بھی صدر کہتے ہیں. کیونکہ وہ ہر ایک قوم کا سب سے پہلا فرد سمجھا جاتا ہے نا، سامنے ہوتا ہے، نمائندگی کرتا ہے. سینے کو بھی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ سامنے ہوتا ہے بالکل. اس کی جمع آتی ہے صدور. من الجنۃ والناس، من سے الجنہ جن بہت سارے، والناس اور انسان لوگ، چاہے وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے. جنتن اسے کہتے ہیں بہت مطلب پلورل ہے یہ، واحد آتا ہے اس کا جنیون، ایک جن کو کہتے ہیں. عربی زبان میں جنیون ایک جن کو کہتے ہیں، اور صرف الجن یا جنہ کہتے ہیں بہت سارے جنات کو، جنوں کی جماعت. دیکھیں آپ صرف جیم کے اوپر اگر فتحہ لگا دیں تو معنی کتنا بدل جاتا ہے، اور کسرہ لگا دیں تو معنی کتنا بدل جاتا ہے، اور اگر ضمہ لگا دیں تو اور معنی بدل جاتا ہے. خیر، قرآن کی سب سے آخری صورت ہے. اس کے بارے میں اکثر چیزیں آپ لوگوں کے سامنے آ چکی تھی، یہ صورت کیوں نازل ہوئی اور وغیرہ وغیرہ. خناس بتایا ہے میں نے اس کا معنی چھپنے کے. جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے، شیطان اصل میں اپنا منہ انسان کے دل پر رکھ کر بیٹھا ہوتا ہے. جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس ذکر اللہ کی برکت سے، اس ذکر اللہ کی وجہ سے وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور ذکر جب ختم کر دیتا ہے تو پھر وہ وہاں پر آ کر بیٹھ جاتا ہے. تو خناس کا مطلب ذرا پیچھے ہٹنے والا. ٹھیک ہے، جب پھر ذکر شروع کرتا ہے تو پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے، ذکر ختم کرتا ہے تو پھر واپس آ جاتا ہے. اسی لیے شیطان کو خناس کہتے ہیں، وسوسہ ڈالتا ہے اور پیچھے ہٹ ہٹ کے. ٹھیک ہے، جی سر. قرآن کی سب سے آخری صورت ہے یہ. جو صاحب زبان ہوتا ہے نا، اہل زبان، صاحب زبان، زبان و بیان پہ مہارت رکھنے والا عقل مند انسان کوئی بھی، وہ اپنی بات بے ربط نہیں کرتا. اکثر اس کی بات کا کوئی ربط ہوتا ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟
وہ بات شروع کرتا ہے تو اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے، وہ بات اپنی آگے چلاتا ہے تو اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے، وہ ایک ربط ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ بات کر رہا ہے تو شروعات کوئی اور تھی اور اس کے بعد پھر درمیان میں شروعات اور آخر کا کوئی ربط ہی نہیں ہے۔ شروع سے لے اگر بیچ میں ادھر ادھر کوئی باتیں آ بھی رہی ہوں تو شروعات اور اختتام دونوں میں وہ ربط پیدا کرتا ہے، پھر اپنی بات کو ایک کنارے پہ لا کے بہت اچھے انداز میں اس کی تکمیل کرتا ہے۔ جب انسانوں میں سے اہل زبان کا یہ حال ہے تو خالق زبان کیا اپنی کتاب اپنا کلام بے ربط رکھے گا؟ نہیں نا۔ تو مفسرین نے جس کو اللہ تعالی نے علم لدنی سے نوازا ہے، بہت خاص علم ہوتا ہے یہ، لوگ آ کر بیٹھ جاتے ہیں، چلو جی تم ایک تفسیر پڑھ کے آؤ، تم ایک تفسیر پڑھ کے آؤ، تم ایک تفسیر پڑھ کے آؤ، اب گروپ بنا کے بیٹھ جاتے ریٹائرڈ لوگ اور کہتے ہیں ہاں جی آپ کی رائے میں کیا ہے؟ آپ کی میری رائے میں یہ اس آیت کی یہ تفسیر ہے، میری آیت میری رائے میں میری رائے میں قرآن میں اپنی رائے چلاتے ہیں، اپنی مرضی چلاتے ہیں، اپنی تفسیر کرتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے علم کیا چیز ہے۔ تفسیر پڑھ لینے سے اگر کسی کو تفسیر آ جاتی تو پھر کیا ہی بات ہوتی، لیکن اتنا آسان نہیں ہے، اتنا آسان نہیں ہے جتنا لوگ سمجھتے ہیں۔ تو جن کو اللہ تعالیٰ نے علم لدنی سے نوازا ہے، جو کسی کتاب سے نہیں ملتا، جو صرف اللہ کی ذات ہی دیتی ہے، جو کوئی معلم نہیں دے سکتا، جو کوئی شیخ طریقت نہیں دے سکتا، جو کوئی علامہ وقت فہامت الدہر نہیں دے سکتا، جو صرف اور صرف اور صرف اور صرف خالق علوم، خالق معرفت عطا کرتا ہے، اس علم کو کہتے ہیں علم لدنی۔ اصل میں لدا اور لدن کا مطلب ہوتا ہے پاس، لدنی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے پاس سے علم دینا، جو کتابوں سے یا اشخاص سے نہیں ملتا، ٹھیک ہے، اسی کو کہتے ہیں علم وحدی، جو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، علم وحدی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرے علم لدنی، علم وحدی۔ قرآن خود کہتا ہے نا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں کتنی بڑی شان سے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہہ دیا کہ ہم نے ان کو علم لدنی اپنے پاس سے دیا ہے، علم ہم نے اپنے پاس سے دیا ہے انہیں۔ تو جو ایسے مفسرین ہیں، علماء ربانیین ہیں، ان لوگوں نے اپنی بہترین تفسیروں میں سورۃ الناس کے موقع پر یہ بھی لکھا ہے کہ سورۃ الفاتحہ جو قرآن کا آغاز ہے اور سورۃ الناس جو ترتیب کے اعتبار سے قرآن کی آخری سورت ان کے درمیان میں ربط کیا ہے نا؟ ربط کیا ہے؟ بہت سے لوگوں نے جس کو اللہ تعالیٰ نے جو جو علم دے دیا انہوں نے اس کو جمع کیا۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہی ربط ہے، اللہ کی مرضی اس کی حکمتیں ہیں، وہ جس کو چاہے جتنی دے، ہے نا؟ قرآن کی پہلی سورت ہے سورۃ الفاتحہ، قرآن کی سب سے آخری یہ دو سورتیں سورۃ الفلق، سورۃ الناس۔ قرآن کا پہلا سورہ سورۃ الفاتحہ شروعات کیسے ہوتی ہے؟ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ کیا ہے اس کے اندر؟ حمد و ثنا، اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی صفات حمیدہ کو بیان کیا جا رہا ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ کی توصیف و ثنا ہوئی، اس کے بعد
اللہ تعالیٰ کا اور بندے کا تعلق کیا ہے، اس کا اظہار کیا جا رہا ہے. ایاک نعبد، میں عابد، میں عابدہ اور آپ معبود. یہ رشتہ ہے ہمارا. میں خالق نہیں، میں مخلوق آپ خالق، ہے نا، میں عابد آپ معبود. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. ہم مانگنے والے، تو دینے والا. شروعات میں نے کہا مجیب دعوت المضطرین. پتہ ہے کیا مطلب ہے اس کا؟ مضطر کسے کہتے ہیں؟ تڑپنے والے کو، مچلنے والے کو. کبھی مچھلی کو دیکھا پانی سے نکلتی ہے کیسے مچلتی ہے، کیسے تڑپتی ہے؟ انسانوں کی کبھی ایسی صورتحال ہوتی ہے، اس وقت انسان کو کہتے ہیں اضطراری حالت میں، مضطر ہے، مضطر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو کتنے پیارے نام سے پکارا. حضور نے کہا تڑپنے مچلنے والوں کی دعائیں سننے اور ان کو قبول کرنے والے رب. مجیب کہتے ہیں دعائیں قبول کرنے والا، جواب دینے والا، پوری کرنے والا. دعوت کہتے ہیں دعا کو. مجیب دعوت المضطرین. یہ ہے ہمارا رشتہ اللہ تعالیٰ سے. جب آپ ہی سے مانگتے ہیں تو پھر اب دعا بھی سن لیجئے گا. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. مانگ لی اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں یہ چاہیے، سیدھا راستہ چاہیے جو آپ کا پسندیدہ ہے، آپ کے انعام یافتہ بندوں کا راستہ چاہیے. دو چیزیں مانگ لی، ہے نا. قرآن کا اختتام ہو رہا ہے، کلام اللہ کا اختتام ہو رہا ہے، تو یہاں پر پناہ مانگی جا رہی ہے. وہاں پر دو چیزیں مانگی جا رہی ہیں، عطا کر دیجئے. یہاں پر دو چیزوں کے شر سے حفاظت مانگی جا رہی ہے کہ وہ چاہیے دو چیزیں اور دو چیزیں یہ نہیں چاہیے. کیا ہے وہ؟ من شر ما خلق. جتنی چیزیں آپ نے پیدا کی ہیں نا ان سب کے شر سے پناہ. من شر الوسواس الخناس، پیچھے ہٹ کے وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے بھی پناہ. یہ دو چیزیں چاہیے اور یہ دو چیزیں نہیں چاہیے. اور بھی ربط ہیں اس کے، فی الحال میں نے اتنا کافی سمجھا تھا کہ ایک آئیڈیا تو ہو جائے آپ لوگوں کہ اچھا قرآن کا ربط بھی بیان کیا گیا ہے. ایک ربط آپ کے سامنے ہے. باقی تفاسیر، مستند تفاسیر دنیا بھر میں ملتی ہیں. فالتو لوگوں کو سننے پڑھنے کے بجائے تفسیروں کو، اچھی تفسیروں کو پڑھیے گا. صدق اللہ العظیم. حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم 10ویں حدیث ہونی چاہیے تھی، لیکن ایک درس میں نے ایک اضافہ کر دیا تھا تو یہ 11ویں ہو گئی ہیں اللہ کے کرم سے. عن، پڑھو کوئی. عن عقبۃ بن عامر. عقبۃ، عقبۃ یہ نام ہے اور اس کے آخر میں تاء تانیث ہے. اگرچہ یہ ایک مرد کا نام ہے پھر بھی یہ اس کے اوپر کیا نہیں آتا، کسرہ نہیں آتا اس کے نیچے اور تنوین نہیں آتی. عن عقبۃ ابن عامر، عن عقبۃ بن عامر رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انزل او انزلت علی آیات لم یر مثلہن قط المعوذتین قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس. رواہ مسلم فی صحیحہ. ترجمہ: حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
آج رات ایسی عجیب آیات نازل کی گئیں کہ ان کی مانند آیات کبھی نہیں دیکھی گئی. جب یہ صورتیں نازل ہوئی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا تھا کہ ایسی عجیب آیات ہیں کہ ان جیسی آیات کی مثال ہی نہیں ملتی. کس اعتبار سے؟ یہ اتنی طاقتور آیات ہیں اور اتنی مؤثر آیات ہیں پناہ لینے کے سلسلے میں کہ جتنی یہ مؤثر ہے نا اس سے زیادہ مؤثر کوئی دوسری آیت نہیں ہے. ان جیسی آیات نہیں دیکھی گئی کا مطلب پناہ لینے، پناہ مانگنے کے سلسلے میں، ٹھیک ہے، شر سے بچنے کے سلسلے میں. آیاتن، واحد آیتن. اب یہاں پر ایک بات بتاتا ہوں. یہ جو قرآن، یہ جو لفظ ہے نا آیت یا آیات، اس کا اصل مطلب ہے نشانی، سائن، علامت. اصل مطلب اس کا یہ ہے. قرآن میں کافی دفعہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو، جو اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے سامنے، کفار کے سامنے، جو انبیاء اور رسولوں کا انکار کرتے تھے، ان کے سامنے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں پیش کی تاکہ وہ اس کو دیکھ کے حق تسلیم کریں، اللہ کو مانیں اور رسول کو تسلیم کریں. تو وہ جو چیزیں ہیں، نشانیاں، اسے قرآن کہتا ہے آیات. دنیا جہاں میں جتنی چیزیں ہیں جسے دیکھ کر اللہ کی پہچان ہوتی ہے، وہ علامت ہے نا، نشانی ہے نا، اسے قرآن کہتا ہے آیات. تو آیت اور آیات کا صرف مطلب قرآن کی آیت نہیں ہوتا. لم یرا مضارع مجہول ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، یا رآ یرا رؤیتن سے ہے، دیکھنا، نظارہ کرنا، اس کا معنی ہے مثل، جیسا، مانند، طرح، یہ معنی میں استعمال ہوتا ہے. نظیر، قط، قط کسے کہتے ہیں؟ کبھی نہیں، بھی نہیں دیکھی گئی. اب یہاں دیکھیں المعوذتین لکھا ہوا ہے. المعوذتین یہ کیا ہے؟ یہ ہے المعوذتانی. آپ نے دیکھا الف نون آ گیا، اس کا مطلب دو معنی رکھ، مطلب اس کے اندر دو چیزوں کے بارے میں تذکرہ کیا جا رہا ہے. مطلب دو معوذتن ہے، ایک معوذتانی، دو معوذتین، اعراب کی وجہ سے تبدیلی ہو رہی ہے. اب یہاں پر دیکھیں معوذ پڑھنا ہے یا معوذ پڑھنا ہے، واو کے اوپر فتحہ پڑھنا ہے یا واو کے نیچے کسرہ. دونوں چیزیں بھی ملی ہیں تو میں نے یہاں پر اس کو لکھ دیا تاکہ آپ لوگوں کو پتا چلے. واو کے فتحے کے ساتھ پڑھیں گے، معوذتین پڑھیں گے. دو ایسی چیز، تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ دو ایسی چیزیں جس سے پناہ لی جائے، جس کو پڑھ کر پناہ لی جائے. اور معوذتین پڑھیں گے واو کے کسرے کے ساتھ. تو ایسی دو چیزیں جو، سوری مجھ سے غلطی ہو گئی، ہاں، ایسی دو چیزیں جو پناہ دیتی ہیں، پناہ دینے کا ذریعہ بنتی ہیں. ٹھیک ہے، کیا میں بات سمجھا پا رہا ہوں؟ جی سر. سر ایک دفعہ پھر سے بتا دیں. لکھا ہوا ہے، پڑھو. پڑھیے، لکھا ہوا تو ہے. فتحہ کے ساتھ واو، دیکھو معوذ پڑھنا ہے. کہاں گیا یہ کرسر؟ دیکھو یہ ہے معوّ پڑھ رہے ہیں تو اس کا معنی یہ ہوگا دو ایسی چیزیں جس سے پناہ لی جائے، یعنی جس کو پڑھ کر پناہ لی جائے. اور یہ واو کے نیچے زیر لگا دیں، معوّی، معوّذہ، یہ پڑھیں اگر معوذتین یا معوذتان تو اس کا مطلب ہوتا ہے دو ایسی چیزیں جو پناہ دیتی ہیں. ٹھیک ہے،
شر سے پناہ دیتی ہیں، ذریعہ بن جاتی ہیں. اور معوذتین، معوذتان سے مراد کیا ہے؟ سورۃ الفلق، سورۃ الناس. یہاں پر ہے قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. یہاں پر دیکھیں انزلہ اتاری گئی، نازل ہوئی، یا انزلت. یہ ایسا کیوں ہے؟ دونوں کا معنی ایک ہی ہے، بس لفظ کا فرق ہے. صحابی اور راوی کی دیانت ہے، اسے تھوڑی سی چوک ہو رہی تھی. حضور نے انزلہ کہا یا انزلت نہیں پتا، تو اس نے مینشن کر دیا انزلہ کہا یا انزلت کہا، دونوں بھی مینشن کر دیا. ٹھیک ہے، دونوں کے معنی میں ذرہ برابر فرق نہیں ہے. یہ کہہ دو تو بھی صحیح ہے، یہ کہہ دو تو بھی صحیح ہے، لیکن صرف لفظ کا فرق ہے، وہ بھی مینشن کر دیا. تو ہر شر سے پناہ کی ہر کسی کو ضرورت ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خود تعجب آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ یہ دو معوذتین ایسی صورتیں ہیں کہ پناہ لینے کے سلسلے میں ان جیسی آیات نہیں ملی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی. اور حضور کو تو علم لدنی عطا کیا گیا تھا. حضور خود کہہ رہے ہیں اپنے علم نبوت کی روشنی میں. تو ہمیں اس کو مضبوطی سے تھامنا چاہیے. ٹھیک ہے، کوئی پاگل اگر یہ کہے کہ دم شم کرنا جو جی ہے سر. یہ سب شرک ہے، فلاں ہے، چنا ہے، تو بھائی کل حدیث میں نے پڑھ کے سنائی ہے. ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود رات کو سونے سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو ہتھیلیوں کو ملاتے تھے، دونوں صورتیں یہ پڑھتے تھے اور اپنے ہاتھوں پر دم کرتے تھے، اور اس کے بعد جہاں تک ہاتھ پہنچتا جسم پر وہاں تک اپنا ہاتھ پھیرتے، اور ایسا 3 دفعہ کرتے. ٹھیک ہے، ایک دفعہ پھیر لیتے، پھر دم کرتے، پھر پھیرتے، پھر دم کرتے، پھر پھیرتے، اور سر سے ابتدا کرتے. اب یہ حدیث ہے اور کوئی پاگل جاہل انسان یہ کہے کہ نہیں نہیں ایسا نہیں ہے، تو پھر ایسے لوگوں کی بات ہی نہیں ماننی چاہیے. اصل میں ہمیں نہیں پتا ہوتا، اس لیے ہم ایسے لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں. کوئی سوال ہے آپ لوگوں کا؟ مجھے پوچھنے 2 سوال. ایک یہ تھا کہ آپ نے آیت کے بارے میں بولا تھا نا ابھی، کہ آیت مطلب اس دنیا میں جو بھی چیز ہے جس کو دیکھ کے ہمیں اللہ تعالیٰ کی یاد آئے وہ آیت ہوتی ہے. تو لیکن قرآن کی آیتیں جو ہوتی ہیں ان کو بھی ہم آیات کہتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا، جیسے آپ نے اس دن لہن والی بات بتائی تھی کہ ایک ورڈ کے ایک سے زیادہ میننگ ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ آیت کی بھی ایک سے زیادہ میننگ ہے. قرآن کی آیت کو بھی آیت کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی ایک ایک نشانی ہے نا. پڑھو، دیکھو، اس جیسی مثال لاؤ، دکھاؤ ذرا، ایک ایک آیت، ایک ایک لفظ معجزہ ہے. تو اسی لیے اس کو آیت کہا گیا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اور وہ آپ نے ایک ابھی بیچ میں بولا تھا کہ ان دونوں صورتوں کے درمیان میں کیا ربط ہے، ایسی کوئی ورڈ استعمال کیا تھا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کنیکشن، جوڑ، ٹھیک ٹھیک ہے. رابطہ کرنا نہیں کہتے. جی ٹھیک ہے. جی شکریہ. کسی اور کو کچھ پوچھنا ہے اس حوالے سے، درس کے حوالے سے، لیکچر کے حوالے سے؟